الحمدللہ ہمارے درمیان مفتی عابد نقشبندی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے اس سے گفتگو کا سلسلہ ہم کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اصحاب بدر، تو اس پر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے عرض کرتا چلوں کہ آج کے موضوع کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اپنے کمنٹس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں، اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، ایک بار پھر آپ کو مرحبا، خوش آمدید کہ آپ ہمارے سلسلے کی رونق بنے۔ شکریہ، اور آپ نے وقت نکالا، ماشاء اللہ آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ جو ہے آپ نے تراش فراش بھی کروائی ہے، اور جو آپ کی پگڑی ہے وہ واقعی جچ رہی ہے۔ کل بھی ماشاء اللہ میں نے کمنٹ کیا تھا جی میں نے کہ پڑھا، آپ کی پگڑی جو ہے ماشاء اللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، الحمدللہ۔ مومن کی شان ہے ماشاء اللہ۔ یہ پگڑی ویسے ہمارے پشتون بھائیوں کی جو ہے مطلب نشانی ہے، یاد ہے۔ تو پشتون تقریباً ہم جتنے مسلمان ہیں سب بھائی ہیں، بالکل بھائی، تو ان کی مطلب ایک چلے دل جوئی ہو جائے کس نیت سے۔ تو مفتی صاحب آج کا جو ہمارا موضوع اصحاب بدر، تو آج جو ہے 17 رمضان المبارک کی شب اللہ کی رحمت سے لگ چکی ہے اور ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے اصحاب بدر، تو اس کے بارے میں کچھ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ 17 رمضان المبارک کو کیا ہوا اور اصحاب بدر یہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر بہار رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کا موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ انوار حسن بھائی کی محبتیں ہیں کہ وہ یاد کر لیتے ہیں، حالانکہ میں تھوڑا ڈاؤٹ فل تھا آج کے پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے کو ویکینڈ پہ بلایا جاتا ہے، کیونکہ نوکری پیشہ افراد کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محبت تو آپ کی بھی کہ آپ تشریف لے کر آتے ہیں۔ بس ہم نے تو کل ہی آپ کو پہلے 15 رمضان کے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا اپنا پروگرام، ٹائم دیتا تو آپ کی بھی تو محبت ہی ہے نا یہ۔ اللہ تعالیٰ محبتیں قائم رکھے، آمین آمین۔ 17 رمضان مبارک جیسا کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج شب جو ہے وہ 17 رمضان کی ہے، کل 17 رمضان کا روزہ ہوگا، اور 17 رمضان مبارک جو ہے وہ اس عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے جو کہ حق و باطل کا پہلا معرکہ رونما ہوا دین اسلام کے اندر۔ یقیناً اس سے پہلے چھوٹی موٹی جنگیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہو چکی تھیں، لیکن ایک باقاعدہ جنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری میں یہ وقوع پذیر ہوئی، جسے بدر الکبریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑی بدر کے نام سے اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک بدر الصغریٰ بھی ہوئی تھی، وہ غزوہ احد کے بعد ہوئی تھی، اور اسے بدر الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور 17 رمضان مبارک کا دن جو ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی تھی، اس لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حق کو باطل کے مقابلے میں فتح عطا فرما کر اس کو واضح اور نمایاں فرما دیا، تو اس لیے اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والے ناظرین و حاضرین کو اسلام کے فلسفہ جہاد کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی یہ جہاد کا مقصد کیا ہے، اور یہ اسلام کے اندر جو ایک جہاد رکھا گیا ہے اس کی کیا وجوہات کیا ہیں، اس کے کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے،
اور یہ قانون ہے، یہ ہمارے ہاں بھی آج کل آپ دیکھیں گے یہی قانون رائج ہے جب سے ازل سے یہ دنیا بنی ہے، کہ جس کی جو ملکیت ہوتی ہے وہاں پر وہ اس کا نظام چلتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو یہ جہاد کا فلسفہ ہے وہ بھی اسی پر بیس کرتا ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا، اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، تو لہذا اس دنیا میں نظام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی چلنا چاہیے۔ اب اگر اس دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، مثلا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہو، بتوں کی پوجا کر رہا ہو، کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھ رہا ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں در اندازی کے مترادف ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں بھی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ تو یہ جہاد جو ہے وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنا، یہ بنیادی اس کا فلسفہ ہے۔ اور اس پہ اعتراض اس لیے نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ میں نے دلیل پہلے ہی بتا دی، کہ چونکہ زمین اللہ کی ہے تو نظام بھی اللہ کا ہی چلے گا۔ اگر کوئی کہے کہ مسلمان تلوار کے طور پر کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اللہ ہی کی عبادت کرے اور بت پرستی کو چھوڑ دے، تو مسلمان یہ کرنے میں حق بجانب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے، یہ بنیادی فلسفہ ہے۔ اسی فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم ارشاد فرمایا تو بہت سے غزوات ہوئے، ہر غزوے کی ایک الگ پہچان، ایک الگ اسباب اس کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر جو کہ پہلی جنگ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، اس کے بھی چند اسباب تھے، بغیر کسی سبب کے تو یقیناً کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بنیادی طور پر کچھ نہ کچھ اسباب اور وجوہات ضرور ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ تو یہی ہوئی کہ مسلمان جو ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام کے حکم پر مسلمان گروہوں کی شکل میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور پھر آپ علیہ السلام بھی مدینہ میں تشریف لے آئے۔ تو کافر جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، ان کو سب سے پہلا جو غصہ تھا وہ اسی بات کا تھا کہ یہ ہم سے بچ کے کس طرح نکلتے، اور انہوں نے وہاں جا کر ایک ایسے مقام پر پناہ لے لی کہ جہاں کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان پر ایمان لا رہے ہیں، ان کے مذہب کو آگے پھیلانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں، اور بلکہ ریاست مدینہ کا قیام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد فرما دیا مدینہ منورہ کے اندر۔ اور اخوت و بھائی چارے کی وہ مثال ہمیں ملتی ہے کہ جو انصار مدینہ تھے، مدینہ کے رہنے والے، انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے اخوت کا رشتہ قائم فرمایا ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان، تو انہوں نے اپنی زمینوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی جائیدادوں میں، اپنے مال و دولت کے اندر اپنے مہاجر بھائی کو بھی شریک بنا لیا۔ یہاں تک کہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی انصار مدینہ کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں تو انہوں نے ان میں سے کچھ کو طلاق دے کر اپنے بھائی کے لیے پیش کر دی۔ یہ ایثار و قربانی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ تو ایک ریاست مدینہ کا قیام وجود میں آ گیا، اور تقریباً 7 سال گزر چکا، 1.5 سال کے قریب عرصہ گزر چکا، اور ریاست دن بدن جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے مدینہ کے علاوہ مدینہ سے ملحق جتنے قبائل تھے ان کو بھی دعوت اسلام دینا شروع کر دی۔ اب جب یہ سلسلہ ترقی کی طرف بڑھنے لگا تو مکہ کے جو مشرکین تھے، جو کہ پہلے ہی خار کھائے بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ تو دن بدن آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمیں کسی نہ کسی طرح ان کو روکنا چاہیے۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہوا، اور دوسرا سبب یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ جو کہ انصار مدینہ کے بڑے سردار تھے، وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے طواف خانہ کعبہ کے لیے، اور ان کی کچھ مراسم امیہ بن خلف کے ساتھ تھے۔ امیہ بن خلف وہ شخص ہے جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا
मालिक हुआ करता था और जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जुल्म और सितम किया करता था। लेकिन चूंकि पुराने रस्म और ताल्लुकात थे इस्लाम से पहले के, उनके कुछ कारोबारी मामला थे, उसकी बिना पर वो उनका मेहमान हो गए और खाने काबा का तवाफ करने के लिए वहां पर तशरीफ ले गए। तो दौरान तवाफ जो है अबू जहल ने हज़रत साद बिन मुआज को रोका और कहा कि तवाफ से रोक दिया। तो हज़रत साद बिन मुआज को बड़ा यानी कि गुस्सा आया इस बात पर। तो आपने अबू जहल को मुखातब करके कहा कि अगर तू मुझे इस तवाफ से रोकेगा तो मैं तुझे उस चीज से रोक दूंगा जो तेरे लिए इससे भी ज्यादा अहम तर है। यानी हज़रत साद बिन मुआज ने दरअसल अबू जहल को उस रास्ते के रोकने की धमकी दी जो कि मदीना मुनव्वरा के पास से गुजरता था, तिजारती शाहराह, जो कि जो भी मक्का से काफिले जाते थे शाम तिजारत करने के लिए, उनका जो रास्ता था वो मदीना के पास से होके गुजरता था। तो हज़रत साद बिन मुआज ने कहा कि अगर तुम हमें खाना काबा के तवाफ से रोकोगे तो हम तुम्हें उस शाहराह से रोक देंगे, तुम्हारी तिजारत को रोक देंगे, तुम्हारी तिजारत को बंद कर देंगे और तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये जब उसने सुना अबू जहल ने तो उसके कान खड़े हो गए कि ये तो बहुत बड़ा वीक पॉइंट हमारा जो है वो मुसलमानों के पास आ गया। इसके अलावा जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग और इशाअत का काम आगे बढ़ाया, मदीना के इर्द गिर्द के कबाइल को आप अलैहिस्सलाम तबलीग फरमाई और वो जौक दर जौक इस्लाम के अंदर दाखिल होने लगे, तो ये बात कुफार मक्का को पसंद नहीं आई और जो भी काफिला किसी भी कबीले का मदीने की तरफ जा रहा होता तो वो उसको रास्ते में रोक लेते और उसको वहां जाने से मना कर देते। इससे इशाअत दीन इलाहिया के अंदर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक सबब ये बना और एक वाकया ये हुआ कि चूंकि अब बॉर्डर लाइन बन चुकी थी, मक्का और मदीना के दरमियान वाज़े एक बॉर्डर लाइन बन चुकी थी, वहां पर काफिर हैं, यहाँ पर मुसलमान हैं, तो सरहद के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दस्तों को भेजा करते थे गश्त करने के लिए। तो एक दस्ता अब्दुल्ला बिन जहश की क़यादत में वहां पर गश्त कर रहा था, तो वहां उनका आमना सामना काफिरों के साथ हो गया, मक्का के काफिरों के साथ उनका आमना सामना हो गया और गुफ्तो शरीफ से बात शुरू हुई, लेकिन वो बात बढ़ते बढ़ते जंग तक आ गई और लड़ाई हो गई और कत्ल और क़िताल के अंदर काफिरों का एक शख्स अमर बिन अल हज़रमी मारा गया। तो जब उसकी लाश मक्का पहुंची तो वहां पर एक वाक़िया मच गया कि हमारे, क्योंकि असबियत का जमाना था, कबीले के लोग अपने कबीले के लिए जो है ना जान और माल कुर्बानी करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, असबियत का जमाना था। तो उन्होंने इसका मुतालबा किया कुफार मक्का से और सरदारान मक्का से कि हमें मुसलमानों से हर सूरत इसका बदला लेना चाहिए। तो जब ये वाक़यात हुए तो कुफारान मक्का ने और सरदारान मक्का जो कि मुशरिकीन थे, उन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि हमें सब कबाइल को एक साथ यकजा करके और एक बहुत बड़ा सरमाया हमें जमा करना चाहिए ताकि हम उसको इस्तेमाल करके मुसलमानों को एक ही दफा नेस्तो नाबूद कर दें, जंग की ऐसी तैयारी करें कि मुसलमानों के पास कोई रास्ता ना बचे। तो उन्होंने उस सरमाए को तैयार करने के लिए अपना तमाम मालो दौलत, औरतों ने जेवरात तक बेच दिए और ये मंसूबा बनाया कि हम ये सारा सामान इससे खरीदेंगे जो भी सरमाया है और उस सामान को शाम में जाकर तिजारत करेंगे और वहां से बहुत ज्यादा मुनाफा कमा करके जब वापस आएंगे तो उस मुनाफे से तमाम जंगी आलात और साजो सामान खरीदा जाएगा और फिर जंग की तैयारी करके मुसलमानों के ऊपर हमला किया जाएगा। उस काफिले की क़यादत जो है वो अबू सुफियान, जो कि उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो फतेह मक्का के मौके पर इस्लाम लाए थे। तो उस वक्त सरदारान मक्का में उनका शुमार होता था और उनको काफिले की क़यादत दी गई, सारा सरमाया दिया गया कि आप शाम चले जाएं और वहां से मुनाफा कमा के लाएं ताकि हम उससे ज्यादा से ज्यादा आलात हर्ब, जंगी आलात तैयार कर सके और मुसलमानों पर जंग की तैयारी कर सके। तो जब वो काफिला शाम से बहुत ज्यादा नफा कमाकर उसी शाहराह से जो मदीना के पास से गुजरती थी उसके पास से जब गुजरा तो अबू सुफियान ने ये गुमान किया कि कहीं मुसलमान हम पर हमला आवर ना हो जाए, और अगर मुसलमानों ने हम पर हमला कर दिया, क्योंकि उनके जहन में तो वो बात बैठ गई थी जो साद बिन मुआज ने कही थी, तो वो घबरा गया। उसने कहा कि अगर मुसलमानों ने हमला कर दिया तो जो हमारी सारी जमा पूंजी है वो सारी की सारी लूट ली जाएगी। हालांकि मुसलमानों का इस तरह कोई इरादा था ही नहीं।
تو اس نے فوراً اپنے ایک قاصد کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ تم تیزی سے مکہ جاؤ اور مکہ والوں کو خبر دو کہ ہماری حفاظت کے لیے 2-3 فوجی دستے بھیجیں تاکہ ہمارے قافلے کی حفاظت ہو سکے. تو جو قاصد بھیجا گیا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار نکلا. وہ جناب علی وہاں جا کر بجائے یہ بتانے کے کہ بھائی قافلے پر حملے کا خطرہ ہے، اس نے وہاں جا کر شور مچا دیا کہ قافلے پہ حملہ ہو گیا اور مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور سارا سامان تمہارا لوٹ لیا. جب یہ خبر ابو جہل، امیہ بن خلف ان لوگوں تک پہنچی تو وہ بہت زیادہ غصے میں آئے اور انہوں نے فوراً تیاری کر کے 1000 کا لشکر جرار تیار کیا اور مکہ سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. راستے میں ابو سفیان سے ملاقات ہوگی قافلے سے، وہ بالکل صحیح سلامت تھا. اب انہوں نے بولا کہ واپس جائیں یا مدینہ کی طرف جائیں. تو جو عمر بن الحضرمی جس کا قتل ہوا تھا اس کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے کہا کہ اب واپس نہیں جائیں گے، اب ہمارے پاس موقع ہے، ہم تیار بھی ہیں، اب ہم ہر صورت مدینہ جائیں گے اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور انہیں نیست و نابود کریں گے معاذ اللہ. پھر اس جذبے کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھے اور بدر کے مقام پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. بدر دراصل مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب ایک کنواں ہے پانی کا، تو وہاں کیونکہ قافلے جو سفر کرتے تھے تو کنویں پر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، تو وہ وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا. وہ بدر بن عامر نامی ایک شخص کا کنواں تھا تو اس لیے اس جگہ کو بدر کہا جاتا تھا. تو وہاں پر جا کر قافلوں نے بڑی اچھی جگہ ہموار زمین دیکھ کر کے وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا. 1000 کا لشکر جرار جن کے پاس 700 گھوڑے تھے، 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے اور زریں تھیں جو فولادی یعنی کہ جو پہنتے ہیں وردیاں جس سے جو وار کیا جاتا ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یعنی مکمل آلات حرب و حرب کے ساتھ وہ لوگ وہاں پر تیاری کے ساتھ تشریف لے آئے سارے کے سارے کافر. اب جب مسلمانوں کو خبر پہنچی کہ کافر جو ہے وہ 1000 کا لشکر جرار لے کر بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال چکے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا. اس کا ذکر میں نے 15 تاریخ کو بھی کیا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا تو مہاجرین نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، we have nothing to lose، ہم تو سب کچھ وہاں پہلے ہی چھوڑ آئے ہیں مکہ کے اندر، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم ڈریں یا پیچھے ہٹیں کہ ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا. ہم تو تن من دھن ہر کچھ آپ پر پہلے ہی لٹا چکے ہیں، اب ہماری جان جو بچی ہے وہ بھی آپ پر قربان. اور جب انصار مدینہ کی طرف حضور نے دیکھا تو انصار کے سرداروں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے اس بات کا سوال کر رہے ہیں کہ ہم جنگ میں شامل ہوں یا نہ ہوں، آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. اور دوسرے سردار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ان بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب انہیں قوم جبارین سے مقابلہ کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے جواباً موسیٰ کو یہ منہ پر جواب دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے اور جا کر قتل و قتال جہاد کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہیں بلکہ اگر آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں گے ہم اپنا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے کافروں پر حملہ کر دیں گے. جب حضور علیہ السلام نے یہ جذبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور ان کو دعاؤں سے نوازا. اور پھر مسلمانوں نے لشکر تیار کیا. بڑی کوشش کے باوجود 313 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کر سکے جن کے پاس صرف 10 گھوڑے تھے اور بہت کم تعداد میں تلواریں تھیں اور میرے خیال میں 10 کے قریب جو ہے ان کے پاس اونٹ تھے. اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے اور 6 زرہیں تھیں ان کے پاس. 313 آدمی ہیں اور ان کے پاس یہ ساز و سامان ہے جنگ لڑنے کے لیے. اس کے مقابلے میں 1000 کا جو لشکر جرار ہے 700 اونٹوں کے ساتھ، 100 گھوڑوں کے ساتھ اور زرہیں بند وہ وہاں پر موجود تھے. تو حضور علیہ السلام پھر بدر کے مقام پر تشریف لے آئے اور وہاں پر جب آپ پہنچے تو آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور پھر اس کے بعد آگے کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ایک نعت کے وقفے کے بعد بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی ہی اچھے